السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، حجت الاسلام والمسلمین بانی دارالعلوم دیوبند سیدنا الامام الکبیر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حفظ قرآن کریم کے عجیب و غریب واقعے کو لے کر خفتی رضا خانی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، جس میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو دیوبندی اپنے علماء کا مرتبہ کس طریقے سے بڑھا چڑھا کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ عوام ان کی طرف ہو جائے اور ان کے علماء کے معتقد ہو جائے، اور بہت سارے الٹے سیدھے کمنٹس اس نے کیے۔ خفتی نے اپنے ویڈیو میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو ان کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 سال میں حفظ قرآن کیا ہے، اس سلسلے میں خفتی نے 2 ویڈیوز پیش کیے اور 2 کتابوں کے حوالے پیش کیے۔ ایک ملفوظات حکیم الامت جلد 11 صفحہ نمبر 60 اور دوسری کتاب ارواح ثلاثہ یعنی کہ حکایت اولیاء میں یہ واقعہ۔ اس کے بعد 2 کتاب ذکر اور اعتکاف میں مروجہ بدعات اور 20 بڑے مسلمان کے یہ حوالے پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کہ دیکھو اس میں لکھا ہوا 2 سال میں قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ اب اس میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ اس کا بہترین جواب صوارح قاسمی، مصنف ہیں حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213، حفظ قرآن کی نعمت عظمیٰ۔ اس میں صرف حج ہی نہیں، یہ حج کی بات چل رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں گویا کہ یعنی قرآن کے حفظ کی دولت گرامایا سے بھی انہی جہادی دنوں میں آپ سرفراز ہوئے۔ اگرچہ آپ کے حفظ قرآن کے متعلق یہی مشہور بھی ہے کہ آپ اسی پہلے حج کے موقع پر جہاز میں روزانہ ایک پارہ یاد کر کے تراویح میں سنایا کرتے تھے، یہی بات مشہور ہے۔ تو اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ ایک پارہ ڈیلی یاد کیا کرتے تھے اور 1 مہینہ میں حافظ قرآن بن گئے تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ یہی مشہور روایت ہے۔ فرماتے ہیں خاکسار نے بھی یعنی علامہ مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بعض کتابوں کے حوالے سے اپنی کتاب نظام تعلیم و تربیت میں بھی یہی نقل بھی کر دیا ہے، لیکن یہ تو روایت مشہورہ ہو گئی، لیکن واقعے کی صحیح اور تفصیلی شکل وہی ہے جس کا ذکر مصنف امام نے فرمایا۔ انہوں نے براہ راست حضرت کا بیان نقل کیا ہے۔ کیا نقل کیا ہے؟ فقط 2 سال رمضان میں نے یاد کیا ہے، اور جب یاد کیا پاؤسی پارہ کے قدر یا کچھ اس سے زائد یاد کر لیا۔ بظاہر رمضان کے دونوں مہینے اسی زمانے کے ہیں جب حکومت کے وارنٹ کی وجہ سے انزوائی زندگی کا موقع آپ کو مل گیا تھا۔ اس زمانے کا بہترین مشغلہ یہی ہو سکتا تھا کہ جس کی راہ میں یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا اس سے مکالمہ و مناجات کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اسی عرصے میں حج کا سفر پیش آ گیا۔ جمادی الثانی میں گھر سے روانہ ہوئے۔ مصنف امام نے یہ لکھتے ہوئے کہ کراچی میں بادبانی جہاز میں ہم سب سوار ہوئے، خبر دی کہ ہم لوگوں کا سوار ہونا رمضان کا چاند دیکھ کر ہوا تھا۔ گویا 1 رمضان کو جہاز میں داخل ہوئے اور وہی قرآن جو 2 سال یاد کیا جا رہا تھا، تراویح میں اسی کے سنانے کا پہلا موقع اسی جہاز میں ملا تھا۔ مصنف امام کے الفاظ ہیں، مولوی صاحب نے قرآن شریف یاد کیا تھا، اول وہاں یعنی جہاز میں سنایا۔ آپ نے سنا کہ اگرچہ انہوں نے یاد کیا تھا 2 سال کے 2 رمضان میں، لیکن پہلی مرتبہ تراویح سنانے کا موقع ان کو جہاز میں ملا اور اسی ترتیب سے ملا، اس لیے یہ روایت مشہور ہو گئی۔ اس کے حاشیے میں دیکھیے دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت مولانا محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف یاد 2 رمضان میں کیا ہو جو مفاد ہے مصنف امام کی روایت کا، اور روزانہ ایک پارہ صاف کیا ہو اس رمضان میں جس میں تراویح جہاز میں سنائی جو مفاد ہے مشہور روایت کا۔ تو مشہور روایت بھی اپنی جگہ پر درست ہے، اور جہاں پر 2 سال رمضان میں یاد کرنے کی بات ہے وہ بھی صحیح ہے۔ آگے دیکھیے بہت دلچسپ بات ہے کہ آخر یہ بات کسی کو معلوم کیوں نہیں ہوئی اور یہ بات مشہور کیوں ہوئی کہ اسی رمضان میں روزانہ 1 پارہ یاد کر کے سناتے ہیں۔ اس کی وجہ دیکھیے، آگے لکھتے ہیں مولوی صاحب یعنی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا اس سے پہلے یعنی جہاز میں قرآن سنانے سے پہلے قرآن یاد کرنا کسی کو ظاہر نہ ہوا تھا، آہستہ آہستہ پڑھتے اور یاد کر لیتے۔ تو اس سے پہلے یاد کرنا کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، کہتے والا حافظ قرآن ہے یا حافظ قرآن نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا۔
وہ اسی رمضان میں آہستہ آہستہ یاد کر لیتے تھے اور سنا لیتے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ اسی رمضان میں انہوں نے حفظ کیا ہے، روزانہ ایک پارہ یاد کر رہے ہیں اور سنا دے رہے ہیں، اس لیے یہ روایت مشہور ہو گئی۔ اسی کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ حافظوں کے نزدیک ٹھہرا ہوا ہے کہ قرآن بلند آواز سے یاد ہوتا ہے، لیکن سن رسیدہ ہونے اور آہستہ آہستہ یاد کرنے کے باوجود ان کی یہ شہادت ہے کہ جب سنایا ایسا صاف سنایا جیسے اچھے پرانے حافظ۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حضرت سیدنا الامام الکبیر بانی دارالعلوم دیوبند حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے 2 سال کے 2 رمضان کے 2 مہینوں میں قرآن پاک حفظ کیا تھا، لیکن یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ جب سفر حج کے لیے جا رہے تھے، جہاز پر سوار ہوئے، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، تراویح پڑھانے کے لیے کوئی نہیں تھے، کوئی حافظ نہیں تھے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ یاد کر کے پورے رمضان تراویح کی نماز پڑھائی۔ تو لوگوں کو یہ لگا کہ حضرت والا نے اسی رمضان قرآن پاک یاد کیا ہے، روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں اور یاد کر کے سنا دیتے ہیں۔ تو یہ روایت مشہور ہو گئی کہ اسی سفر حج کے موقع پر ایک ہی رمضان میں ایک ہی مہینے میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ تو دونوں روایتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے اور اتنا واویلا مچانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ خفتی رضا خانی نے اس کا انکشاف کیا ہو، یہ بات تو وضاحت کے ساتھ ہماری کتابوں میں پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ تو اگر کوئی روایت مشہور کو بیان کرے تو بھی درست ہے، اور کوئی تحقیقی روایت بیان کرے تو بھی درست ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھ لیجیے، آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے نطق الہلال، اس میں آپ کے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف کے متعلق مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے، مشہور روایت ہے، اور بریلوی چیخ و پکار کر کے بیان بھی کرتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی بھی مناتے ہیں۔ لیکن آگے دیکھیے بریلوی اعلیٰ حضرت کی تحقیق کیا ہے، صفحہ نمبر 412، اقول میں کہتا ہوں، آگے لکھتے ہیں نیچے والے سطر دیکھیے، اس طرح پیر کے روز ماہ ولادت مبارکہ کی 8 تاریخ بنتی ہے۔ مشہور روایت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور آپ کے اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو لوگ 12 ربیع الاول والے کو بیان کرتے ہیں اور 8 والے کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ خفتی رضا خانی کسی کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن چونکہ علماء دیوبند سے حسد ہے، جلن ہے، اس لیے بکواس کرتے ہوئے صاحب نظر آتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، حقیقت سے آپ واقف ہو چکے ہوں گے۔ اب انشاءاللہ رضا خانی کے اعلیٰ حضرت کے حفظ قرآن کے سلسلے میں بریلویوں نے جو عوام کو دھوکہ دیا ہے، جو گمراہیاں پھیلائی ہیں، اس پر جب انکشاف کروں گا تب دیکھیے گا یہ کیسے لوٹتے ہوئے نظر آتے، انشاءاللہ سانپ کی طرح لوٹتے ہوئے اور سگ کی طرح بھونکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویسے سلسلے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، خوب شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔